لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد مجھ ناچیز کو اور آپ بزرگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حالیہ کچھ دنوں کے اندر ایک بدنام زمانہ شخص نے پھر صحابی رسول کی توہین کی، اور اس نے جو دل کے اندر گندگی تھی اس کو ظاہر کیا۔ پورا ماحول اس نے پراگندہ کر دیا، اور اس بدبخت کو یہ علم نہیں کہ جن ہستیوں کے بارے میں
تو نے لب کشائی کی ہے ان کے قصیدے تو قرآن پڑھتا ہے، اللہ رب العزت صحابہ کی شان بیان فرما رہے ہیں، قرآن کی صورت میں بیان فرما رہے ہیں، اور قرآن لا ریب اور بے عیب کتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کا مقام اور ان کا مرتبہ ان آیات میں مختصر انداز میں بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آگے فرمایا والذین معہ، اور وہ جو ان کے ساتھ ہر وقت ہوتے ہیں، اشداء علی الکفار، کفار کے لیے وہ بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں وہ بھائی بھائی ہیں، تراہم رکعا سجدا، دیکھے گا تو ان کو یا سجدے کی حالت میں یا رکوع کی حالت میں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور وہ اللہ کی خوشنودی کو، اللہ کی رضا کو وہ تلاش کرتے ہیں۔ علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ والذین معہ سے مراد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے تمام صحابہ اکرام کا ایک نقشہ ہمارے سامنے پیش کر دیا، اور اجمالی طور پر جو خصوصیات تھیں علماء نے ان کو ظاہر کرنے کے لیے فرمایا کہ والذین معہ، اس سے مراد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سفر میں بھی ساتھ، مقام پہ بھی ساتھ، جہاد میں بھی ساتھ، یہاں تک کہ موت کے بعد دونوں کی قبریں بھی، دنیا سے جانے کے بعد دونوں کی قبریں بھی ایک جگہ پہ بنی، اور قیامت کے دن بھی ایک ساتھ ہوں گے۔ وہ ابوبکر صدیق جس نے اپنا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ وار دیا، اسلام سے پہلے ان کی 6 ریشم کی دکانیں تھیں، اور فیصلے یہی کیا کرتے تھے لوگوں کے۔ اسلام لانے کے بعد اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول پہ خرچ کر دیا۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا
وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سورۃ الضحیٰ میں، کہ اے میرے نبی ان قریب میں تجھے اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میرا ایک امتی بھی جنت میں نہیں چلا جاتا میں راضی نہیں ہوں گا۔ اور امت کے کرتوت دیکھو وہ کیا کر رہی ہے۔ اور اسی طرح ہی کا لفظ اللہ رب العزت نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب ہم اس کو راضی کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دنیا میں جس بندے نے میرے اوپر احسان کیا ہے اس کا بدلہ چکا دیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت تھی جن کے بارے میں کہا کہ میں اس کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا، اس کے احسان کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود چکائیں گے۔ ان عظیم صحابہ کے بارے میں لب کشائی کرنا تو دور کی بات ہے۔ آگے فرمایا شداء علی الکفار، اس سے مراد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علماء نے فرمایا کہ اس سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھے پتہ چلتا ہے کہ کفار کے لیے وہ کتنے سخت تھے۔ کافر تو ان سے برداشت ہوتا ہی نہیں تھا۔ اور کوئی معمولی غلطی بھی کر جاتا تو آپ کہتے مجھے اجازت دو میں اس کی گردن اتار دوں، اتنے سخت تھے۔ ایک صحابی نے چپکے سے خط لکھا، اور خط بھی ایسے نہیں لکھا جیسے ہمارے ہاں لکھتے ہیں جی میں تواڈے نال ہاں تے انہاں نال کھلتا ہو سا۔ انہوں نے لکھا کہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو، تمہیں نیست و نابود کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ جاؤ فلاں جگہ پہ وہ عورت پہنچے گی اور اس سے خط لے آنا۔ خط واپس لایا، صحابی کو بلایا، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں منافق نہیں ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہیں، کہا مجھے اجازت دو میں اس کی گردن اتارتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ بدری صحابی ہے؟ انہوں نے وجہ بتائی کہ میرے بچے ہیں وہاں اور میرا کوئی رشتہ دار وہاں نہیں ہے ان بچوں کے علاوہ، تو میں نے کہا یہ ہمارے بچوں کی حفاظت کریں گے اس لیے خط لکھا ہے۔ اب یہ مسلمان تھے، صحابی رسول تھے، اور بدری صحابہ کے لیے اعلان ہے کہ یہ جو بھی کریں ان کو معاف ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے اجازت دو میں اس کی گردن اڑا۔ اسلام ایسے ہی نہیں پھیلا، وہ انگریز نے لکھا ہے کہ اگر ایک اور عمر آ جاتا پورے دنیا میں اسلام ہوتا۔ کسی کی مجال نہیں تھی کہ کسی کی چیز اٹھا لے۔
یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے جن کو اللہ نے مقامات عطا فرمائے، اور رحم دل اتنے تھے کہ ایک صحابی کو کوڑا مارا، کہنے لگے میں جب عدالت میں بیٹھتا ہوں نہیں آتے ہو، میں گھر آ جاتا ہوں تم پہنچ جاتے ہو۔ بعد میں اس کو پھر بلایا، کوڑا اس کو دیا کہ جس طرح میں نے مارا ہے اس طرح مارو، اور اپنے آپ کو کوسنے لگے کہ تو نے یہ کیا کیا۔ انہوں نے بھی کہا میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا۔ اللہ نے صحابہ کی ایک اور شان بیان کی، فرمایا رحماء بینہم، آپس میں یہ رحم دل ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ بہت نرم مزاج تھے، اور اسی وجہ سے خارجیوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ تراہم رکعاً سجدا، صحابہ کی ایک شان یہ بیان کی کہ وہ ہر وقت رکوع میں اور سجدے میں ہوتے تھے، یعنی کہ وہ ہر وقت نماز میں رہتے تھے، جب بھی ان کو فرصت ملتی وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ فرمایا اس سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے۔ تو میرے واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، یہ صحابہ کی شان ہے جس کو اللہ نے بیان کیا ہے خود، اور صحابہ کی بڑی عظمت ہے۔ ان لوگوں کی طرف مت جاؤ اور نہ ہی ان کے چینلوں کو دیکھا کرو جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ خود بھی گناہگار مت ہو اور دوسرے کو بھی مت دکھاؤ۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تراہم رکعاً سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال ربكم ادعوني يستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومرشدنا ومهتدنا وهادينا وسبلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقواهم علي وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون صفحہ درست فرما لیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر سمع الله لمن حمده
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاکرام یا الہ العالمین۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کی بخشش فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کے قبروں کو یا الہ العالمین تو منور فرما۔ یا الہ العالمین جتنے بھی مسلمان روحانی جسمانی بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ علماء حق کی حفاظت فرما، دینی مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، مراکز کی، مساجد کی یا الہ العالمین تو حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، دینداروں کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ فتنوں کا زمانہ ہے یا الہ العالمین، تمام فتنوں سے، تمام آفات سے اور بلیات سے ہم سب کو محفوظ فرما، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مرتے دم تک یا الہ العالمین صراط مستقیم پر قائم اور دائم فرما، اور جب موت کا وقت آئے تو زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا